نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یکسبہ مل کے نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت، ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینہ، حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ تکبیر۔ کافی صاحبان ہیں، کوشش کریں بآواز بلند جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان، وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان، وہو احسن الخالقین۔ سلام۔ الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل واللطا والجود والسخاء والعمر والرضا، صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ، حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وعظمتہم وحرمتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض و محتاج ہے اور کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ دعا گاؤں کے خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ ذکر کے صدقے سے عزتدار بانیان کا پرخلوص صفی اعظم مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائیں۔ تمام مزاداروں کا، سنی شیعہ احباب کا فرش بلا وضع ذکر آل محمد میں چل کر آنا مالک کی عبادت میں شمار فرما۔ جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائیں ہیں، علیموں بھی ذاتی صدور ہے مالک، تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مرنے سے پہلے چہاردہ معصومین کی زیارت، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما۔ ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا، اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام
شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے اور امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے کوشش کریں. ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اجازت بات شروع کی جائے. کثیر تعداد میں میرے سامنے علی والے تشریف فرما ہیں. میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محور گفتگو رہوں آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے اور ادھر ادھر دیکھنا ختم کیجئے. اور ہمارے جو فرقہ ہے ادھر ادھر دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. توجہ رہے گی. سرکار پہلا جملہ ہے کیونکہ جو آج مجھے حکم کیا گیا اس کی تعمیل میں نے تھوڑا سا سفر کرنا ہے. تھوڑا سا آپ کا بھی ساتھ چاہیے کیونکہ اب اجتماع ہو گیا ہے اور جب علی والے جمع ہو جائیں تو پھر محمد پہ بھی واجب ہے علی پڑھنا. اللہ اکبر. تو پہلے جملے پہ سمجھے ہو کیا بات ہے آپ کی سرکار. تھوڑا سا ساتھ چاہیے بھائی. تھوڑا سا پچھلے سردار بھی ساتھ چاہیے آپ کا. محمد پہ بھی واجب ہے جب اجتماع ہو جائے تو علی پڑھنا. ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کی ضمن میں تھوڑا سا سفر کرنا ہے. بیٹھ جاؤ بیٹا. ہے توجہ سرکار. 120 معراجیں سرکار محمد مصطفیٰ کو ہوئی. کتنے؟ 120 جن میں سے 2 معراجوں کا تعلق فقط بطول کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. بیدار ہونا خدا کے لیے. سرکار پہلی معراج پر بلایا. کیوں بلایا؟ بطول لے جا. جاگنا خدا کے لیے. میں نے اپنے منزل کی طرف سفر کرنا ہے. آپ کا ساتھ چاہیے. پہلی معراج پر بلایا بطول لے جا. نبیوں کا سلطان پروردگار سے مخاطب ہوا. پروردگار یہ کیا ہے؟ حالانکہ جبرائیل میرے انتظار میں رہتا ہے, رسالت میرے انتظار میں, قیامت میرے انتظار میں ہے, نبوت میرے انتظار میں روکی رہتی ہے. یہ کیا ہے جس کی خاطر مجھے چلنا پڑے گا؟ آواز قدرت آئی میرے حبیب. یہ کوئی نبوت نہیں, یہ کوئی رسالت نہیں, یہ کوئی طہارت نہیں, یہ کوئی جبرائیل نہیں, یہ کوئی اسرافیل نہیں جو تجھے تلاش کرے. یہ بطول ہے, اس کی خاطر چلنا پڑے گا. اللہ اکبر. جو عظمت سیدہ پہ ہاتھ بلند ہوئے ہیں ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے. آپ جیے صدر سلامت رہیں. پہلی معراج پر بلایا بطول لے جا بابا جی. پھر دوسری معراج پر بلایا اور بطول دے جا. کیونکہ اے حبیب تو جانتا ہے جو بچہ جس گھر میں آتا ہے اس کی پرورش, اس کی شادی گھر والے کی ذمہ ہوتی ہے. اور میرے حبیب تو جانتا ہے میں جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہوں. اور جناب سیدہ کی تعریف بیان کرتے اہمیت اللہ نے بتائی ہے. اگر مجھ خدا کا بدن ہوتا تو بطول کے رشتے کی خاطر خود چل کے تیری دہلیز میں آتا. اللہ اکبر. یہ عظمت سیدہ ہے. ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے گا. ہاتھ ہیں تو بلند ہونے چاہیے سرکار خیرات کی خاطر. پچھلے سردار بھی راضی رہنا خدا کے لیے. ہاتھ اونچا اور علی کے بولو حیدری. اللہ اکبر. آپ جیے. اب ایک اور معراج. یہ اصغر بھائی نے مجھے موضوع تو ذمہ لگا دیا ہے اور خود باہر ہے. پھر کہے گا پتہ نہیں علامہ صاحب کی پڑھ گئے ہے تو جو صحیح. ایک اور معراج کا تذکرہ کروں اور اس معراج کا تعلق فقط علی کے ساتھ ہے. جنت مولوی اڑیا کھلوتا ہے توجہ سرکار جو ہضم ہی نہیں ہو رہی. توجہ. جب نبیوں کے سلطان معراج کر کے واپس پہنچے توجہ بھائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہاں پر آپ گئے تھے اللہ سے ملاقات کی خاطر, اللہ نے کیا باتیں جانا؟ زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے, زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے. ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے. علی کی ولایت کا اعلان نہ بھولا. آخری حج کر کے نبیوں کے سلطان توجہ بھائی
میدان خم غدیر میں پہنچے، یا وہ آیا سرکار حضرت جبرائیل علیہ السلام، دونوں قدم چومے، کہا یا ایھا الرسول، پیغام پہنچایا، کیا پہنچایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ جو اللہ اپنے حبیب کو کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، اب عہدے سے خطاب کیا، عہدے سے خطاب کر کے کہا اے رسول پہنچا دے۔ تاکنا یار خدا کے لیے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول تبلیغ کر۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی یہاں پر تبلیغ کیا کرو، تبلیغ کیا کرو۔ مجھے عزت حیدر کرار کی قسم ہے، نبیوں کے سلطان کو جب حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، کس کی تبلیغ کر؟ ما انزل الیک من ربک، جو تجھے تیرے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، جو تجھے تیری رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، وَإِن لَمْ، مجھے دیکھیں بابا جی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فما بلغت رسالتہ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، تو فما بلغت رسالتہ، تو گویا رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ تو پھر افتخار حسینی یہ بات کرنے کا حق رکھتا ہے، اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے، اس کی رسالت نہیں بچتی، تیری اور میری نماز اور عبادت کیسے بچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جو علی والے ہو ہاتھ بلند ہونا چاہیے، ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ میں آپ کو قرآن سنانے لگا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا تو گویا پھر آگے بھی کہا، شورٹی دی ہے، فما بلغ واللہ یعصمک من الناس، تو اعلان کر میں تجھے ان کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ تو پتہ چلا علی کی ولایت موضوع ہی ایسا ہے کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان بھی کرے تو مجمع میں خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو سمجھ کے بولے ہو کیا بات ہے۔ ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، ہے تو جو سرکار۔ پھر کیا کیا؟ بنایا پالانوں کا ممبر، پالانوں کا ممبر۔ کس کس کا پالان اتارا؟ جس کے رفتار زیادہ تھی، اللہ اکبر، جس کے جانے کا زیادہ خطرہ تھا، نبیوں کے سلطان نے پلانوں کا ممبر بنایا۔ اور اگر کوئی پودا بھی تھا تو نبیوں کے سلطان نے اسے ختم کروا دیا۔ کیوں؟ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے علی کی ولایت والا ہاتھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بیدار ہونا خدا کے لیے۔ پلانوں کا ممبر پہ علی، ساتھ میں ہے محمد مصطفیٰ۔ 2.5 گھنٹے کا خطبہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ کا، بابا جی 2.5 گھنٹے کا۔ پہلے آتے ہی اعلان نہیں کیا، بلکہ پلانوں کے ممبر پہ فقط کھڑے ہوئے، ساتھ میں علی کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے پوچھا 0 میٹر حاجی، جن کے پچھلے سارے گناہ معاف، جاگو یار خدا کے لیے، بابا جی پچھلے گناہ معاف، 0 میٹر حاجی ہیں۔ سب سے پہلے پوچھا کہ میں تم میں سے کس کا مولا ہوں؟ نہیں پتا کون کہاں تک پرواز کرے۔ سب سے پہلے پوچھا کہ میں تم میں سے کس کا مولا ہوں؟ جناب سلمان نے کہا آپ ہمارے مولا، جناب ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، جناب کمبر نے کہا آپ ہمارے مولا، حضرت ابو بکر نے کہا آپ ہمارے مولا، جناب عمر نے کہا آپ ہمارے مولا۔ جب سارے صحابہ کرام نے یہ اقرار کر لیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، آپ ہمارے مولا، آپ ہمارے مولا، آواز اور شور پھیلا، پہلے آسمان تک آواز پہنچی۔ پہلے آسمانی والی مخلوق نے پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ پہلے آسمان والی مخلوق
مخلوق کو بتایا گیا کہ نبیوں کے سلطان نے میدان غدیر میں پوچھا ہے کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں، تو پہلی آسمان کی مخلوق نے اقرار کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا۔ آسمان دوسرے آسمان تک آواز پہنچی، آواز تیسرے آسمان تک پہنچی، آواز چوتھے آسمان تک پہنچی۔ چوتھے آسمان پہ فرشتوں نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے، پھر ملائکہ کو بتایا گیا کہ نبیوں کے سلطان نے میدان غدیر میں اللہ کے حکم سے پوچھا ہے کہ میں تم میں سے کس کس کا مولا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، جناب اسرائیل نے کہا آپ ہمارے مولا، جناب دردائیل نے کہا کہ آپ ہمارے مولا، جناب اسرافیل نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا۔ جب روح زمین کے ذرے ذرے نے بھائی جان یہ اقرار کر لیا، روح زمین کے ذرے ذرے نے جب یہ اقرار کر لیا اور فقط ایک ہی آواز تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، یا رسول اللہ، ہر طرف سے ہر طرف سے ہر طرف سے فقط ایک ہی آواز تھی یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، آپ ہمارے مولا، آپ ہمارے مولا۔ اس وقت نبیوں کے سلطان نے اپنے بھائی علی کا ہاتھ اتنا بلند کیا جتنا بلند ہو سکتا تھا، بلند کرنے کے بعد ساروں کو مخاطب ہو کے کہا جتنے حاضر ہیں وہ غیر حاضر کو بتا دیں، جتنے بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو بتا دیں، جتنے عربی ہیں وہ اجمیوں کو بتا دیں، کیا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کے حکم میں تعمیل کرنے لگا ہوں۔ جس جس کا بسم اللہ یا علی مشکل کشل، جس جس کا باجان، جس جس کا اس کا یہ علی مولا، دکھایا بھی صحیح بتایا بھی صحیح۔ اور علی کائنات آدم و عالم میں وہ واحد ہستی ہے جو رات کی تاریکی میں نہیں دن کے اجالے میں ملا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیدار ہونا۔ اگلا سٹیپ اعلان ہوا سرکار، پھر ہر بندے نے دی مبارک، ہائے ہائے، ہر بندے نے کیا آواز کیا تھی؟ بخن بخن یا علی، یا علی مبارک ہو مبارک ہو آپ ہمارے مولا۔ جاگنا جاگنا باجن خدا کے لئے، پچھلے سردار بھی بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے کہا بخن بخن یا علی آپ کو مبارک ہو آپ ہمارے مولا۔ تمام صحابہ کرام نے جب یہ اقرار کر لیا کہ یہ بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی مبارکباد پیش کی، لے آؤ قرآن میرے سر پر رکھو، میں جھوٹ بولوں یہیں پہ گنگا ہو کے مر جاؤں، مرتے ہو کلمہ بھی نصیب نہ ہو، 14 کی شفاعت سے محروم ہو کے مر جاؤں۔ ہر بندے نے مبارک دی، لیکن تاریخ آدم و عالم کا پہلا کنفرم مقصر حرامی جس کا تاریخ نے نام لکھا حارث بن نعمان فہری۔ جاگنا جاگنا خدا کے لیے، تاریخ نے کیا نام لکھا؟ حارث بن نعمان، سارے بولے حارث بن نعمان فہری۔ میں کہتا ہوں بھائی جو بھی علی کی ولایت کا منکر ہو اس کا بن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیدار ہونا، چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے۔ اگر آپ علی کے فضائل پہ چہرہ مرجھایا تو پھر شک ہو جاتا ہے۔ ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، اس نے نبیوں کے سلطان سے مخاطب ہو کے کہا آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، ہم نے نماز پڑھی، روزے کا حکم دیا، روزہ رکھا، حج کا حکم دیا، حج ادا کر کے آ رہے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہے ہیں، اب یہ کیا ہے اچانک ہم پہ علی کی ولایت کو مسلط کر کے جا رہے ہیں؟ اگر تو یہ حکم واقعی اللہ کی جانب سے ہے تو سألہ سائل بے عذاب واقع، یہیں پر پتھر کا عذاب آئے اور میں یہیں پہ غرق ہو جاؤں۔ جبکہ عرفان چوٹان والوں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاں پہ رحمت کل ہو وہاں پہ اللہ ہرگز عذاب نازل نہیں کرتا، جہاں پہ محمد مصطفیٰ ہو وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا، جہاں پہ رحمت للعالمین
नबी हो वहाँ पे अजाब नाजिल नहीं हो सकता, क्योंकि तारीख़ इस्लाम में असगर भाई पहले भी एक वाक़या गुजरा था। मांगने वाले ने अजाब मांगा, आवाज़ कुदरत है कैसे भेजूं, तो हुज्जत जो मौजूद है तो उसके जहन में ये था जहाँ रहमत हो वहाँ पे अल्लाह हरगिज़ अजाब नाजिल नहीं करता। ले आओ कुरान सर पे रखो। अल्लाह ने पहले कन्फर्म हरामी हारिस के सर पे पत्थर का अजाब नाजिल करके वासिले जहन्नम करके क़यामत तक के लिए हर दुश्मना ने विलायत अली को ये पैगाम दे दिया कि अगर अली की विलायत का मुनकर रसूल के पास ही क्यों ना हो, अल्लाह के अजाब से नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाथ है तो बुलंद होने चाहिए, हाथ ऊंचे हैदरी। मुश्किल आप जिए है तो वाइलम और फिर आयत नाजिल हुई अल यौमा सनद मिली अकमल तो आज के खास दिन, यौम नहीं कहा अल यौम कहा, मारिफा है। तवज्जो भाई, इसमें मारिफा खास दिन की बात की। अल यौम अकमल तो आज के खास दिन, अकमल तो मुकम्मल हुआ, दीनुकुम आपका दीन, व अतमम तो नेमती नेमत मेरी तमाम हुई, दीन मोहम्मद का कामिल हुआ। तवज्जो भाई, दीन मोहम्मद का कामिल, नेमत अल्लाह की तमाम हुई। तो फिर इफ्तिखार हुसैनी इरफान की टोल की सरजमीन पे ये बात करने का हक रखता है, अगर अली की विलायत का ऐलान नबियों का सुल्तान ना करे, ना उसकी नेमत तमाम होती है, ना इसका दीन कामिल होता है, हमारी इबादतें कैसे कामिल हो सकती है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप जिए सदा सलामत रहे। है तो वजह सरकार, एक और बात सुनिएगा यहीं पर। सरकार अल्लाह हाय कसम खा के कह रहा है, फरमाया वल अस्र, वल अस्र। अल्लाह कह रहे हैं मुझे हर अस्र की कसम नहीं, खास तरीन अस्र की कसम। अगर तो कसम खाने वाला होता इरफान जी टाउन का, गुजरवाला लाहौर का, मान लेते कि वो अस्र यही है कि जिसमें नमरूद जैसों ने सांसें ली हो, यजीद जैसों ने सांसें ली हो, मगर क्या करें कसम बेऐब खा रहा है। जागना खुदा के लिए, कसम बेऐब खा रहा है। और वो कसम खा के कह रहे वल अस्र, खास तरीन अस्र की कसम। सवाल तो बनता है, मुझे देखिए सवाल तो बनता है, आखिर वो अस्र कौन सी है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है? मुझे देखेंगे तो भाई लुत्फ आएगा। वो अस्र कौन सी है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है? हर असर अल्लाह के नज़दीक कसम के काबिल नहीं, कोई ख़ास तरीन असर है जो अल्लाह के नज़दीक कसम के काबिल है। जब तेरे साथ एक बादशाह से पूछा गया मौला वो असर कौन सी है जो अल्लाह के नज़दीक कसम के काबिल है, सादिक मौला ने फरमाया वो नमाज असर ही थी जब मेरे दादा अली ने अंगूठी ज़कात में दी थी। आवाज खोलो भाई, आवाज खोलो, माँ हुसैन की किसी का मोहताज न फरमाए। वो नमाज असर ही थी जब मेरे दादा अली ने अंगूठी ज़कात में दी। आप जिए एक लम्हा से, बस एक लम्हा। सारे हैं मस्जिद नबवी में, सारे मस्जिद नबवी में। सरकार साइल आया मस्जिद के दरवाजे पे, उसने आके देखा भाई सारे नमाज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले असगर भाई जाएगा भाई, साइल को चाहिए कि जब सब पढ़ ही नमाज रहे हैं वो सवाल ही ना करे, बैठो चले गए वो सवाल ही ना करे। अल्लाह जाने क्या राज़े मशीयत है। उसने देखा भाई सारे नमाज पढ़ रहे हैं, पिछले सरदार उसने पहली सदा लगाई, कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे। फिक्रे भी पढ़ रहा हूँ, चेहरे भी देख रहा हूँ,
पहली सदा लगाई कोई है जो अल्लाह के नाम पे दे, किसी ने कुछ ना दिया और अली बादशाह ने भी कुछ ना दिया। अब साहिल ने दूसरी सदा लगाई कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे, इज्जत हैदर करार की कसम, किसी ने कुछ ना दिया और अली बादशाह ने भी कुछ ना दिया। अब साहिल ने अपने सवाल का तौर तरीका अंदाज बदला, आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं परवरदिगार गवाह रहना मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूँ। बैठे हो के चले गए हो, हाथ है तो बुलंद होने चाहिए। परवरदिगार गवाह रहना मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूँ। इरफान जी टाउन वालों हर बंदे ने इस सदा को सुना, लेकिन जिस तरह आपके और मेरे मुर्शिद अली ने सुना वैसे किसी ने ना सुना। अली रकू की हालत में पहुंचे, आवाज अली के कानों में आई, अली ने हाथ का इशारा किया, अंगूठी ज़कात में दी, फौरन कुरान की आयत नाज़िल हुई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह कह रहे हैं मैं वली, मेरा मोहम्मद वली, रकू में ज़कात देने वाला वली। इरफान जी टाउन के इस मिंबर से लेके नजफ अशरफ के हौज़े इल्मिया तक हर मुज्तहिद आज़म को चैलेंज करके इफ्तिखार हुसैनी फिक्रे पढ़ने लगा है। कोई माई कलाल बात की रात पेश करे, शहरग न काटो लुत्फ़े में शक है। ये शरीयत का कानून है कि जब हम हालत नमाज में हो तो हम बेजा मुसलसल हरकत नहीं कर सकते। अगर बेजा हरकत की जाए तो नमाज बातिल होती है। शरीयत का दूसरा कानून है कि हम अपनी गुफ्तगू को अपनी मर्जी से अपनी नमाज में शामिल नहीं कर सकते। रहमुल्लाह के सर पे कुरान, अली कायनात का वो वाहिद अमीर आजम है जिसने ये दोनों काम नमाज की हालत में किए, बेजा हरकत भी की, अपनी गुफ्तगू को भी नमाज में शामिल किया। भाई बेजा हरकत कब की? जब अंगूठी ज़कात में दी, हाथ को रकू से बाहर किया, वापिस रखा, अंगूठी ज़कात में दी, बेजा मुसलसल हरकत अली ने की, नमाज भी मुकम्मल। बैठे चले गए हो, नमाज भी मुकम्मल है, आयत कुरान की भी उतर आई और ज़कात भी अदा हो गई। और अली ने अपनी गुफ्तगू को अपनी मर्जी से बुजुर्गों नमाज में शामिल किया। भाई कब किया? जब 19 रमजान को ज़रब चली है, सजदे में अली है, सजदे में अली ने क्या कहा? फुस्तो फे रब्बिल काबा, रब की कसम अली कामयाब हो गया। नमाज भी मुकम्मल, आयत भी उतरी, ज़कात भी अदा हो गई, कामयाबी ने भी अली के कदम चूमे। तो फिर बंदे का बच्चापन अली की विलायत को ना धोखा कर। अरे नमाज बातिल होती है नमाजी की, अली फकत नमाजी नहीं, अली तो खुद नमाज हो। शाबाश अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के बात में हैदर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। आप जी हैं, आप जी हैं, सदा सलामत रहो। अली तो खुद नमाज, हाय हाय, अली तो सरकार। अगली बात कहूं, अली तो ज़रब चली, फजाइल का जुमला, ज़रब चली। मुझे देखिएगा, अब मेहराब में है अली का खून, बेदार होना फिक्र ज़ाहिर न हो जाए। मेहराब में भाईजान अली का खून, मुसल्ले पर बोलेंगे, मुसल्ले पर अली का खून, मस्जिद की दीवारों पे बोलेंगे तो लुत्फ आएगा, मस्जिद की दीवारों पे अली का खून। हसन बादशाह आए, बाबा को गले से लगाया, गोया हसन की अबा पे अली का खून। मुझे नहीं पता कौन कहाँ तक परवाज करे, मुझे नहीं पता कौन कहाँ तक परवाज करे। हसन बादशाह आए, बाप को गले से लगाया, गोया हसन की अबा पे अली का खून, हसन की कबा पे अली का खून, हसन के अमामे पे अली का खून, मस्जिद में अली का खून, मुसल्ले पे अली का खून, मेहराब में अली का खून है। ये शरीयत का मसला है कि नाखून की पोछ से ज्यादा खून जब तक कपड़ों पे लगा हो, जब तक पाक ना किया जाए तो नमाज बातिल होती है। ये लखपत खड़ा है मुर्तजा के लहू में मुज्तबा। अली बादशाह ने हसन बादशाह से कहा, अली बादशाह ने हसन बादशाह से क्या कहा? हसन, मुझे घर बाद में लेके जाना, पहले इन्हें नमाज पढ़ाओ। बैठे होकर चले गए हो।
حسن بیٹا مجھے گھر بعد میں لے کے جانا، پہلے انہیں نماز پڑھاؤ۔ اب یہ لات پت کھڑا ہے مرتضیٰ کے لہو میں مشتبہ، پڑھا رہا ہے 2 رکعت نماز واجب قربتاً اللہ۔ نہ شریعت نے ٹوکا نہ فقہ نے روکا، بندے کا بچہ بن۔ ارے حسن کی نماز میں علی کا خون آ سکتا ہے، تیری میں علی کا نام بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے نے جس کے ہاتھ کا مالک علی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پرچم عباس کی طرح ہوا میں بلند کر کے اپنی اپنی آوازوں کو نجف اشرف تک لے جا کے منکر ولایت علی کے چہرے پہ زوردار تماچا مارتے ہوئے پوری جرت کے ساتھ فلک شکاف نعرہ حیدری 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 حیدری، بولو سخی سردار کلندر علی۔ آپ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک کا ایک جملہ عبادت کی تکمیل کی خاطر لاہور والے بی بی کو پرسہ دینا ہے۔ مجھے دیکھیے گا بھائی، آپ نے مرضی سے فضائل سنا، لاہور والے بی بی کو پرسہ دینے لگا ہوں، صرف ایک روایت فقط۔ 2 عیدیں دونوں کوفہ کھا گئے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ حضرت امام مظلوم، ہر نماز کے بعد ہم ایک زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جانتے بھی ہو یہ سلام کس نے کہا ہے؟ دارالعمارہ کی چھت پہ جناب مسلم نے کہا ہے۔ اجرکم اللہ، مولا پرسہ قبول فرمائے۔ ہائے کر کے رونے والوں، رکوع کی حالت میں کھڑے ہیں، ظالم تلوار لے کے کھڑا ہے، جناب مسلم نے حسین کو آخری سلام کیا، حسین تڑپے اور کہا وعلیکہ السلام سفیری، او میرا سفیر تجھ پہ بھی میرا سلام ہو۔ عباس تڑپے کہتے مولا کسے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ حسین نے کہا عباس دارالعمارہ کی چھت سے تیرے بھائی عباس نے مجھے آخری سلام کیا ہے۔ کہتے مولا مجھے منظر دکھائیے۔ عزادار حسین نے 2 انگلیوں کو بلند کیا، یا دیکھتا کیا؟ کہتے مولا دونوں ہاتھ قدموں پر رکھ کے کہتے مولا مجھے جلدی کوفے پہنچا۔ رو کے حسین کہتے کوفے کیوں جانا چاہتا ہے؟ کہتے دارالعمارہ بڑی اونچی جگہ ہے، ابھی ظالم کی تلوار چلے گی، مسلم کا سر نیچے آئے گا، میں جھولی پھیلا کے مسلم کا سر لے لوں گا۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، بس عباس کی یہ جملے کہنا تھے، یا حسین نے کہا اب ذرا دوبارہ انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عزادار اب جو عباس نے دیکھا اور رونے والوں روتے ماتم بھی کرو، جملہ بھی سنو۔ اب دیکھتے کیا ایک کالے برقعے والی بی بی ہے، ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، باہیں پھیلا کے کھڑی ہے، رو کے کہتی آؤ میرا مسلم بیٹا۔